خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا، دوسرا باب 22ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ رسم طہارت۔ اور جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹھا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ اور روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور، اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بتیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشر کے قبیلے میں سے حنا بنتے فنویل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور وہ اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی، اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا، اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیز مومنین، مسیح یسوع کی سلامتی ہم سب کے ساتھ ہو، ہمارے خاندانوں کے ساتھ ہو، ہماری کلیسیا کے ساتھ ہو، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ ہو، آمین۔ غور و خوض کے نکات۔ عزیزو، آج کی تمام تلاوتیں خصوصاً انجیل مقدس موسیٰ کی شریعت یعنی خدا کی شریعت کی پیروی کی عملی صورت کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، جیسا کہ ہر پلوٹھا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، رسم طہارت کی ادائیگی، جیسا کہ مقدس خاندان نے اپنے فرائض کو ادا کیا، خداوند کے ممسوح، کاہن اور نذیر ہونے کی پیشن گوئی کی تکمیل، جو کہ انبیاء نے ہزاروں سال پہلے الہامی نوشتوں میں بیان کر دی تھی۔ غور و خوض کے نکات بمطابق آیت نمبر 30۔
عزیز و بزرگ شمعون، جب بچہ یسوع کو اپنی گود میں لیتے ہیں تو خدا کی حمد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں عزیزو، آج اس بات پر غور و خوض کریں کہ کیا ہماری آنکھوں نے خدا کی حقیقی نجات دیکھی ہے؟ عزیزو، جیسا کہ بزرگ شمعون نے جب بچہ یسوع کو دیکھا تو نبوتی کلام اس کے حق میں ادا کیا اور اپنے بارے میں بھی یعنی اپنی امن سے رخصتی کی بابت بیان کیا۔ عزیزو، آج وہ ایماندار جو خدا کی حقیقی نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، تو خداوند یقیناً ان کی بھی امن سے اس فانی دنیا سے حقیقی اور ابدی بادشاہی میں منتقلی کا اچھا انتظام کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، آج اس تسلی بخش کلام سے تقویت پائیں اور دنیا کے حالات اور حادثات کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں، کیونکہ عزیزو، جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے، اور خدا کے وعدے پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایمان رکھیں کہ خداوند ایمانداروں کو ہمیشہ سلامتی سے اس جہان فانی سے رخصت کرتا ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔